اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب شروع ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر مسلمان کو 7 اعمال کرنے چاہیے۔ وہ 7 اعمال میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اس سے قبل یہ سماعت فرما لیجئے کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور رجب کے معنی ہی تعظیم کرنا ہے۔ یہ ترجیب سے ہے، اور ترجیب کہتے ہیں تعظیم کرنے کو، عظمت کرنے کو، اس مہینے کی شان، مقام، مرتبے اور بلندی کو ماننے کا اور تعظیم کرنے کا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی اس مہینے کی عظمت اور حرمت اور تقدس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو ماہ رجب عظیم مہینہ ہے، اعلیٰ مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر رجب کا چاند دیکھتے تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ الہ العالمین، مجھے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، مجھے رمضان تک پہنچا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی استقبال رمضان شروع کرتے تھے۔ تو استقبال رمضان کے لیے جو 7 اعمال میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں، تاکہ آپ کے رمضان کا استقبال بھی ہو اور آپ کا یہ مہینہ بہترین طریقے سے، اعلیٰ طریقے سے گزرے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے، فرائض کی ادائیگی۔ عام دنوں کے اندر، عام مہینوں کے اندر بھی ضروری ہے، اور رجب کے اندر، شعبان کے اندر، رمضان کے اندر، ان برکت والے مہینوں میں پہلے سے خاص کر کے فرائض کی ادائیگی کی جائے۔ یعنی فرض نماز ہے وہ نہیں چھوٹنی چاہیے، ہر حال میں، ہر صورت میں ادا کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر نیکی میں وسعت پیدا کرنا۔ عام دنوں کے اندر، عام حالات میں بھی نیکیاں کرنی چاہیے، اچھائیاں کرنی چاہیے، بلائیاں کرنی چاہیے، لیکن رجب کے مہینے میں خصوصاً نیکیوں کا اہتمام کیا جائے، تاکہ آپ کے رمضان کا استقبال ہو اور نیکیوں کے ساتھ ہو، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نیکیاں کی جائیں۔ تیسرے نمبر پر اس مہینے میں استغفار کیا جائے، کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، معافی مانگی جائے، اور استغفار طلب کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا رب تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ اور جو آدمی استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو آدمی استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پریشانیوں کو، مصائب کو، آفات کو، بلیات کو، حادثات کو اس سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو کوئی خاص روٹین نہیں ہے، لیکن کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ اور اگر آپ ایک اعداد اپنے ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہر روز 313 مرتبہ استغفار کیا جائے، اور اس کے لیے آپ صرف استغفر اللہ کہہ دیں، یہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ۔ اور اگر آپ پورا کہنا چاہیں تو آپ کیوں کہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور چوتھے نمبر پر روزہ رکھنے کی کوشش کی جائے، نفلی روزے رکھے جائیں، اور جتنی کثرت کے ساتھ رکھے جائیں گے اتنا اچھا ہے۔ اگر اتنے زیادہ نہیں رکھ سکتے تو یہ ارادہ کریں کہ رجب کے مہینے میں ایک روزہ کم از کم ہر بندہ رکھنے کی۔ 5ویں نمبر پر نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور نوافل میں قیام اللیل کا، تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ دن کے وقت ہر نماز کے ساتھ نفل پڑھنے کی کوشش کریں، اور تہجد پڑھنے کے اہتمام کریں۔ بہت زیادہ عظمت اور فضیلت والی نماز ہے، اللہ کے خاص بندوں کی نماز ہے۔ تہجد پڑھنے والوں پر رب تعالیٰ فخر کرتے ہیں، اور تہجد پڑھنے کے بہت زیادہ بینیفٹس اور فوائد ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ تہجد کے اہتمام کیا جائے، اور نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ اور 6 نمبر پر درود شریف پڑھا جائے، اور 7ویں نمبر پر قرآن پڑھا جائے۔ عام حالات کے اندر بھی قرآن پڑھیں، اور اس مہینے کے اندر اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں سورہ ملک پڑھی جائے، سورہ یاسین پڑھی جائے، سورہ مزمل پڑھی جائے، اور
صورتیں ہیں ان کو پڑھا جائے اور ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ تو رجب کے مہینے میں ان 7 اعمال کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیجیے، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور عام حالات میں عام دنوں کے اندر بھی ان اعمال کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔